بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار سنن کا 40واں سبق ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب حکم الجنب، جنبی کا حکم۔ اس جنبی کے حکم کے بارے میں جو روایات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ان حدیث کے تحت فقہا جنبی اور حائضہ کا قرآن پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا جائز ہے یا ناجائز، اس بارے میں فقہا کا اختلاف مذکور ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 8 احادیث ذکر کی ہیں اور ان احادیث میں جنبی اور حائضہ کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور مسجد میں داخل ہونے کا بیان ہوا ہے۔ باب حکم الجنوب کی پہلی روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یناب وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، رواہ الجماعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی و فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے، وتوضأ اور وضو فرماتے، نماز کی طرح وضو کرنا، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے اسی طرح وضو فرما لیتے تھے۔ رواہ الجماعہ، اس کو ایک محدثین کی جماعت نے روایت کیا ہے۔ اگلی روایت وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرقد احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضأ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ یرقد احدنا وهو جنوب، کیا کوئی سو سکتا ہے ہم میں سے حالت جنابت میں؟ فرمایا نعم، جی ہاں، اذا توضأ، جب وہ وضو کر لے۔ رواہ الجماعہ، اس کو بھی محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص للجنوبی اذا اراد ان یأکل او یشرب او ینام ان یتوضأ وضوء للصلاة، رواہ احمد والترمذی وصححہ۔ عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو جب وہ اذا اراد ان یأکل، جب وہ کھانے کا ارادہ کرے، ان یشرب او یشرب، یا پینے کا، او ینام، یا پھر سونے کا، رخصت دی ہے اس بات کی، ان یتوضأ وضوء للصلاة، کہ وہ نماز جیسا وضو کر لے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اسے امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا اور اس روایت کی تصحیح کی گئی ہے، اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنوب توضأ واذا اراد ان یأکل او یشرب قالت غسل یدیہ ثم یأکل او یشرب، رواہ النسائی واسنادہ صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرماتے، اور جب کھانے یا پینے کا ارادہ فرماتے قالت تو فرماتی ہیں غسل یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے، ثم یاکل، پھر کھاتے، او یشرب، یا پیتے۔ رواہ احمد، رواہ النسائی، اس کو نسائی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یطعم وهو جنوب غسل یدیہ ثم یطعم، رواہ ابن خزیمہ واسنادہ صحیح۔ حدیث نمبر 106 ہے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ فرماتے حالت جنابت میں غسل یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے، ثم یطعم، پھر کھانا تناول فرماتے۔ یہ حدیث ابن خزیمہ نے روایت کی اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، رواہ ابو داؤد والنسائی واسنادہ حسن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا، تصویر یا جنبی ہو، جس میں تصویر، کتا یا جنبی ہو۔ رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی اور اسنادہ صحیح، اس کی سند، اسنادہ حسن، اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا، رواہ الخمسہ وحسنہ الترمذی وصححہ ابن حبان وآخرون۔
وعنہ قال، اور انہی سے مروی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، یقرؤون القرآن، ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، ما لم یکن جنوبا، جب آپ جنبی نہ ہوتے۔ اس کو روایت کیا ہے 5 محدثین، اور ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے، اس کو حسن قرار دیا ہے، اور ابن حبان اور دوسرے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان حدیث کے تحت علماء جنبی کے لیے اور حائضہ کے لیے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے جبکہ جنبی نہ ہوتے، تو کیا جنبی کے لیے اسی طرح حائضہ عورت کے لیے یا نفساء کے لیے جن کو جو حالت نفاس میں ہوں، جن کو نفاس کا خون آ رہا ہو، تو ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے، تینوں کے لیے، جنبی، حائضہ اور نفساء کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ناجائز ہے، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تینوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ احناف اور شوافی کی دلیل حدیث ابن عمر ہے، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حائض اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ تلاوت نہ کریں۔ اسی طرح یہی حدیث علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن ما لم یکن جنبا، ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے جبکہ جنبی نہ ہوتے۔ تو یہ احناف اور شوافی کے دلائل ہیں۔ حنابلہ کی دلیل ہے حدیث ابن عباس، جو کہ ایک موقوف روایت ہے، جس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ تو اس کا جواب احناف اور شوافی کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ حدیث مرفوع کے مقابلے میں حدیث موقوف مرجوح ہوتی ہے، یعنی اس کو ترجیح حاصل نہیں ہوتی بلکہ حدیث مرفوع کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث مرفوع ہے، اور دوسری جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یقرؤون القرآن ما لم یکن جنبا، وہ بھی حدیث مرفوع ہے، تو لہٰذا حدیث مرفوع کے مقابلے میں حدیث ابن عباس جو کہ موقوف ہے وہ مرجوح قرار پائے گی۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، رواہ ابو داود وآخرون وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حائض اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا، حلال قرار نہیں دیتا، یعنی جنبی اور حائضہ جو ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہ فقہا یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا جنبی، حائضہ جو عورت ہوتی ہے، اس طرح جو حالت جنابت میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ جنبی اور حائض کا مسجد میں داخلہ مطلقاً ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ جنبی نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ گزر سکتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ کے لیے ٹھہرنا ناجائز ہے، مسجد کے اندر رکنا ناجائز ہے، گزرنا جائز ہے۔ اگر راستہ اس کا گھر کا مسجد کے اندر کھل رہا ہے، دروازہ اس کا، تو وہ مسجد سے گزر کر جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی حائضہ عورت ہے تو اس کو گزرنا پڑ رہا ہے تو وہ وہاں سے گزر کے جا سکتی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گزرنا جائز ہے اور حائضہ کے لیے ٹھہرنا ناجائز ہے۔ جنبی ٹھہر بھی سکتا ہے لیکن حائضہ عورت مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک صرف اتنا فرق ہے، گزرنا جائز ہے، جس طرح کہ امام شافعی کا مذہب ہے، ان کا بھی یہ مذہب ہے کہ گزر سکتے ہیں، چاہے وہ حائضہ ہو چاہے وہ جنبی ہو، لیکن حائضہ جو عورت ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جمہور کی دلیل جو ہے وہ حدیث باب ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کہ میں مسجد کو جنبی اور حائضہ کے لیے حلال قرار نہیں دیتا۔ تو اس میں واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے جو ہے احناف اور جمہور کے نزدیک جو ہے مسجد کے اندر داخلہ چاہے گزرنا ہو چاہے کسی مقصد سے داخل ہونا چاہے جنبی یا حائض، تو یہ جائز نہیں ہے جمہور اور احناف کے نزدیک۔ شوافی کی دلیل جو ہے وہ مرور کے جواز میں آیت الا عابری سبیل جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے لا تقربوا الصلاۃ میں صلاۃ سے مراد ان کے نزدیک مواضع صلاۃ ہیں، یعنی مساجد مراد ہیں۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، وہ بھی الصلاۃ سے مواضع صلاۃ مراد لیتے ہیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں الصلاۃ جو ہے یہ حقیقت پر محمول ہے، اور یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مسافرین جو ہے اس سے مراد ہیں، مسافر مراد ہیں، یعنی پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، الا عابری سبیل سے مراد مسافرین ہے۔ اس کا جواب جمہور اور احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حنابلہ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے وہ حالت جنابت میں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، انہم کانوا یجلسون فی المسجد وہم مجنبون اذا توضؤوا وضوءا للصلاۃ، تو یہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، جس میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کا ذکر ہے، تو حدیث جو ضعیف ہے وہ مرفوع کے مقابلے میں مرجوح ہوگی۔ حدیث مرفوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب۔ اس باب کی آخری روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب فاخذ بیدی فمشیت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے، اس وقت میں جنبی تھا، وانا جنوب، میں اس وقت جنبی تھا، فاخذ بیدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فمشیت معه، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ حتی قعد، آپ تشریف بیٹھ گئے، آپ تشریف فرما ہو گئے، فانسللت، میں چپکے سے کھسک کر آیا، فاتیت الرحلہ، اور گھر کی طرف آیا، فانسللت، میں چپکے سے کھسکا، فاتیت الرحلہ، اپنے گھر کی طرف آیا، فاغتسلت، میں نے اپنے ہاتھ کو پھر میں نے غسل کیا، فاغتسلت، میں نے غسل کیا، ثم جئت، پھر میں واپس آیا، وہو قاعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ فقلت له، تو میں نے بتا دی یہ ساری صورتحال، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ان المؤمن لا ینجس، مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ رواہ شیخان، اس کو شیخین نے بیان کیا ہے اس حدیث کو۔ ان المؤمن لا ینجس کا مطلب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ظاہری نجاست تو مومن کے جسم پر نہیں ہوتی، لیکن جو غسل کا حکم ہے وہ تو محض تعبدی ہے، کیونکہ بظاہر جسم پر تو کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں باب حکم الجنوب کے تحت جو احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور اس سے مستنبط ہونے والے 2 فقہی مسئلوں کی وضاحت پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جنبی آدمی مسجد سے گزر سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، کیا حائضہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔